بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلقہ رحمانی آفیشل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے حافظ و قاری اعجاز الوارث وارثی ممتازی رحمانی، نائب محتمم مدارس رحمانیہ و ناظم و نگراں شعبہ نشر و اشاعت رحمانی ٹرسٹ پاکستان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خطہ ملیل کی مشہور دینی، علمی اور روحانی شخصیت اور حلقہ رحمانی کے معروف بزرگ ہمارے حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استاذی و سندی استاذ الاساتذہ سالار الحفاظ شیخ القراء گل رحمانی محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ العزیز کے 34ویں سالانہ عرس مبارک کا موقع ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رحمانی ٹرسٹ کے زیر انتظام گزشتہ چند سالوں سے ہمارے حضور سیدی مرشدی علیہ رحمہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر حلقہ رحمانی آفیشل کے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے آن لائن نشریات کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اس سال صدر رحمانی ٹرسٹ و محتمم اعلیٰ مدارس رحمانیہ حضرت الحاج الحافظ القاری نعمان احمد ممتازی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں یہ ہدایت فرمائی کہ حضور سیدی مرشدی آقائی و مولائی محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ العزیز کے اس 34ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر آن لائن نشریات میں علماء اکرام کے تاثرات نشر کیے جائیں اور خصوصاً ان علماء اکرام سے وقت لیا جائے اور ان سے تاثراتی گفتگو اس پروگرام کا حصہ بنائی جائے کہ جنہوں نے صاحب عرس علیہ رحمہ کی صحبت اٹھائی یا ان کی زیارت کی سعادت حاصل کی یا ان سے کسب فیض کیا یا کسی بھی لحاظ سے ان کا یا ان کے والدین کریمین کا یا ان کے اہل خاندان کا ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ سے تعلق رہا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ حلقہ رحمانی آفیشل کے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے اس حوالے سے علماء اکرام کے تاثرات پر مبنی تاثراتی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ سب کی جانب سے الحمدللہ اس کو انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج اسی حوالے سے اسی سلسلے میں ہم خانقاہ قادریہ علمیہ قادری مسجد سولجر بازار کراچی میں موجود ہیں، اور ہمارے درمیان اس وقت خانقاہ قادریہ علمیہ کے سجادہ نشین اور قادری مسجد سولجر بازار کراچی کے خطیب و پیش امام حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی ذات والا صفات، ان کے والد گرامی کی ذات والا صفات اور ان کے جد امجد حضرت الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول چشتی قادری قلندر علیہ رحمہ کی ذات والا صفات اہل تصوف و طریقت کے لیے، اہالیان کراچی کے لیے انتہائی جانی پہچانی ہے اور معروف ہے۔ آپ کا کئی حوالوں سے تعارف ہے حضرت صاحبزادہ فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ، کہ آپ شاعر بھی ہیں، ادیب و مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے کہ جنہوں نے اس خطے میں، اس شہر کراچی میں
سلسلہ عالیہ قادریہ کی ترویج و اشاعت کی بنیادیں رکھیں، اور شہر کراچی میں آپ کے جد امجد حضرت الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ نے قادری مسجد کے نام سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، یعنی اس نام کی یہ شہر کراچی میں پہلی مسجد تھی۔ تو الحمدللہ حضرت قاری الشاہ محمد غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ اپنی پوری زندگی اولیاء کاملین کی تعلیمات کے فروغ کے لیے، دین اسلام کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کے لیے سرگرم عمل رہے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد علم الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی حوالے سے سرگرم عمل رہے، اور پھر ان کے وصال مبارک کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ بھی شب و روز اسی مشن میں سرگرم عمل ہیں۔ آج کی اس نشست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے سیدی مرشدی حضرت الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ڈاکٹر صاحب کے جد امجد حضرت الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ سے ایک خاص قلبی اور روحانی تعلق رہا، اور حضور بابا ولایت علی شاہ قلندر علیہ رحمہ کے وصال مبارک کے بعد حضرت الشاہ قاری محمد غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ نے ہمارے سیدی و سندی کو اپنی شفقتوں کے سائے میں لیا، اور یہ فرمایا کہ آپ بابا صاحب کے محبوب ہیں تو ہمارے بھی محبوب ہیں۔ تو ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کو حضرت قاری غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ کا فیضان روحانی بھی حاصل رہا۔ آپ اکثر و بیشتر یہاں تشریف لاتے تھے، نمازیں ادا فرماتے تھے، اور یہ اسی فیضان قادری کا ثمر ہے کہ ہمارے سیدی و سندی علیہ رحمہ نے اپنے برادر گرامی اور ہم سب کے مشفق و محترم حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ العزیز کو صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ کے جد امجد حضرت الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ کے دست مبارک پر بیعت کروایا، اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں آپ کو نسبت حاصل ہوئی۔ تو الحمدللہ انہی نسبتوں کے سائے میں ہم آج یہاں حضرت ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا، اور اس وقت صاحب عرس محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ العزیز کے حوالے سے تاثراتی گفتگو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے تعارف میں آپ کا تعارف، جزاک اللہ، امجد کا تعارف، اور اپنے سیدی مرشدی علیہ رحمہ سے جو نسبت اور جو فیضان حاصل رہا اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ حضرت قبلہ قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ اور اپنے جد امجد اور اپنے والد گرامی اور اپنے خانوادے کے ساتھ جو ان کا ایک قلبی اور روحانی تعلق رہا اس حوالے سے گفتگو ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمد لرب هو شاف للسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم۔ سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس فقیر گناہگار کے لیے یہ موقع
باعث سعادت اور باعث مسرت ہے کہ عالم اسلام کی ایک عظیم علمی، دینی، روحانی شخصیت حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 34ویں عرس مبارک کے موقع پر کچھ تاثرات کی سعادت اس فقیر کو حاصل ہو رہی ہے۔ میرے انتہائی محترم مشفق جناب اعجاز الوارث صاحب رحمانی دامت برکات العالیہ نے مفصل تعارف پیش کر دیا ہے، اور وہ جامع تعارف بھی ہے۔ کئی باتیں تو اسی میں آپ نے ملاحظہ فرما لی ہوں گی، لیکن تحدیث نعمت کے طور پر میں کچھ گزارشات، کچھ عرضداشت اور کچھ یادداشت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سلسلہ رحمانیہ کراچی میں بہت مقبول روحانی سلسلہ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اہلیان کراچی اور بیرون شہر بھی کئی خواتین و حضرات اس سلسلے سے روحانی طور پر وابستگی رکھتے ہیں۔ خصوصاً شہر کراچی میں یہ سلسلہ کافی دیرینہ ہے، اور اس شہر کراچی کے رہائشی افراد بخوبی اس سلسلے کی تعلیمات اور اس سلسلے کے مشائخ سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے کے جو کراچی میں بانی گزرے ہیں وہ شیخ المشائخ حضرت پیر صوفی فاروق احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کو فقیر نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اچھی طرح دیکھا، ان کی زیارت کی اور ان کے ساتھ وقت بھی گزرا۔ اور میں یہاں سے ابتدا کرتا ہوں کہ میرے جد امجد جن کا ذکر ابھی اعجاز وارث صاحب نے کیا ہے، رحمانی صاحب نے، حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت پیر طریقت صوفی فاروق احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک تعلق دیرینہ رہا ہے، اور میں نے حضرت کو، یعنی حضرت پیر جی فاروق کو میرے جد امجد کے پاس آتے ہوئے اس وقت دیکھا جب میری عمر 13 سال کی تھی، اور میرے جد امجد بستر علالت پر اس وقت آرام فرما تھے۔ تو حضرت پیر جی فاروق صاحب ان کی عیادت کے لیے میرے گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، تو میں بھی ان کو دیکھتا تھا، جد امجد سے ان کی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میرے جد امجد کا انتقال 1971 میں ہوا، تو حضرت پیر فاروق رحمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے ان کی نماز جنازہ سے پہلے اس قادری مسجد میں دیکھا کہ وہ حضرت کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ پھر نماز جنازہ کا جلوس قادری مسجد سے نشتر پارک کی طرف جب روانہ ہوا تو حضرت پیر فاروق رحمانی صاحب جلوس میں شامل تھے۔ پھر نشتر پارک میں نماز جنازہ ادا کی گئی، تو اس نماز کی پہلی صف میں حضرت پیر فاروق رحمانی صاحب قیام فرما تھے۔ پھر اس کے بعد جلوس جب واپس قادری مسجد آیا تو قادری مسجد کے احاطے میں جو کمرہ تھا، خالی جگہ تھی، وہاں میرے جد امجد کی تدفین ہو رہی تھی، تو حضرت پیر فاروق رحمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تدفین کے دوران برابر موجود رہے۔ ان کی تصاویر اب تک محفوظ ہیں۔ اس نماز جنازہ میں قائد اہل سنت حضرت علامہ
الحاج الحافظ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے بھی ان کی تصویر ہے، پھر وہ تدفین کے موقع پر بھی تھے۔ اب جب تدفین ہو گئی اور یہ موقع جو نماز جنازہ اور تدفین کا تھا یہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے حضرت پیر جی فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جمعہ میں یہاں آتے ہوئے دیکھا، اور وہ میرے والد ماجد شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ ممکن ہے کہ یہ 1 سال تک رہا ہو سلسلہ، اس کے بارے میں مجھے صحیح اندازہ نہیں، لیکن ہر جمعہ برابر سفید کار ہوتی تھی، اس میں حضرت پیر فاروق رحمانی صاحب مزدہ کار تھی، یہ بھی مجھے معلوم ہے، اس میں تشریف لایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ چند مریدین بھی ہوا کرتے تھے۔ تو باقاعدگی سے یہاں نماز جمعہ آپ نے کافی عرصہ قادری مسجد میں ادا کی۔ اس کے علاوہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ آستانِ رحمانیہ پر جہانگیر روڈ پر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو حضرت پیر فاروق رحمانی صاحب سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، یا کہیں محفل میں ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ اب میں آپ کی توجہ صاحب عرس حضرت قبلہ الحاج الحافظ پیر طریقت رہبر شریعت قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اس فقیر گناہگار نے ان کو اچھی طرح دیکھا، اگرچہ ابتدائی دور ان کا وہ میرے نظر میں تو محفوظ نہیں، کیونکہ وہ تو بہت پہلے سے یہاں قادری مسجد میں وابستگی رکھتے تھے اور میرے جد امجد کی خدمت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ لیکن جو میں نے دیکھا ان کو، تو میں نے تو اپنے جد امجد کے وصال با کمال کے بعد ان کو دیکھا، یہاں تشریف لاتے ہوئے بھی دیکھا، اور مدینہ جامع مسجد ممتاز نگر ملیر شریف میں میرا جانا ہوا، میں نے وہاں بھی دیکھا۔ مجھ سے بھی بڑی محبت اور شفقت کی نظر رکھتے تھے، اور ایک دفعہ کا واقعہ جو میرا ہے وہ مجھے یاد ہے کہ چند سالوں پہلے ان کی حیات میں، حضرت قبلہ قاری ممتاز رحمانی صاحب کی حیات میں اچانک میرے دل میں خواہش ہوئی قدرتی طور پر کہ میں ملیر جا کر قاری صاحب سے ملاقات کروں۔ تو میں اچانک ان کی اطلاع کے بغیر، ان کو اطلاع کیے بغیر یہاں سے روانہ ہو گیا، وہاں پہنچا۔ اتفاق سے میں نے یہ دیکھا کہ وہاں مدینہ مسجد میں قاری صاحب محفل میں جلوہ افروز تھے، اور وہ محفل حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کی محفل تھی۔ یہ بھی میری قسمت تھی کہ میں اس دن وہاں پہنچا۔ اب میں بخدا یعنی کہ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے جو میں نے دیکھا وہ منظر، اس کو بیان کر رہا ہوں کہ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو قاری صاحب کی نظر مجھ گناہگار پر پڑی، تو آپ محفل سے اٹھ کر تقریباً دوڑتے ہوئے مسجد کے دروازے پر تشریف لے آئے، یعنی مجھے جب اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا، اور ابھی وہاں دعا کا وقت ہو رہا تھا، محفل ہو چکی تھی تقریباً، تو دعا ہوئی۔ دعا میں حضرت قاری صاحب نے میرے بارے میں، مجھ فقیر کے بارے میں فرمایا کہ میں تو دیکھ کر لرز گیا کہ آج صاحبزادہ صاحب کیسے اچانک تشریف لے آئے۔ یہ ان کے الفاظ تھے کہ میں دیکھ کر لرز گیا کے الفاظ، خدا گواہ ہے میرا کہ مجھے اب تک یہ الفاظ ذہن میں، کہا میں دیکھ کر لرز گیا کہ آج کیسے آپ تشریف لے اچانک۔ خیر دعا کے بعد وہ مجھے اندر لے گئے اپنے ساتھ کمرے میں، وہاں دسترخوان چنا گیا اور وہاں کھانے رکھے گئے، میٹھا بھی رکھا گیا، پھر وہاں بھی گفتگو رہی، بہت ہی پرتکلف کھانا قاری صاحب نے کھلایا، اور بہت مجھے وہاں پر لطف آیا
ان کے ساتھ وہ وقت گزار کر کچھ دیر وہاں بیٹھا، اس کے بعد میں یہاں آ گیا۔ اب 1985 کا یہ آخر تھا کہ میں نے رسالہ محراب و منبر اجرا کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی تیاری شروع کی۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی علیہ الرحمہ اس وقت حیات تھے، وہ سن کر خوش ہوئے اور اس تیاری کو ملاحظہ فرماتے رہے۔ تو میں نے اس رسالے کو جب شائع کرنے کا ارادہ کیا تو پہلا شمارہ میرے جد امجد کی شخصیت پر میں نے نکالنے کا ارادہ کیا، ان کے بارے میں نقیب الاولیاء نمبر، اس شمارے کا نام میں نے رکھا۔ تو میں نے سلسلے میں قاری صاحب سے رابطہ کیا، حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو میرے جد امجد کا زمانہ پایا، ان کی صحبت پائی، ان کے پاس آپ کو حاضری کا شرف بھی ملا، تو آپ کچھ ان کے بارے میں رسالے میں تحریر فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں کچھ تاثرات قلم بند کر کے دوں گا۔ وہ انہوں نے تاثرات اپنے قلم بند کیے اور میں نے اس پہلے شمارے میں اس کو شائع کیا۔ یہ شمارہ 1986 میں شروع میں ہی شائع ہو گیا، کیونکہ فروری میں تو والد کا انتقال ہو گیا میرے، اور اس سے پہلے یہ شمارہ شائع ہوا اور والد ماجد رحمۃ اللہ نے اس کا افتتاح کیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 36 سال پہلے کی یہ تقریباً بات ہے۔ اب یہ تاثرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ خود قاری صاحب نے یہاں سے جو تعلق تھا، یہ دستاویزی ایک ثبوت ہے، یعنی کہ یہ شائع شدہ ثبوت ہے کہ اس میں اوپر لکھا ہوا ہے تاثرات قاری ممتاز احمد رحمانی عفی عنہ، مدینہ جامع مسجد ممتاز نگر ملیر کالونی کراچی۔ آپ لکھتے ہیں تقسیم ہند کے بعد ایک روز پہلی مرتبہ کراچی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے قادری مسجد سولجر بازار میں جانے کا اتفاق ہوا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ لوگ بآواز بلند درود شریف پڑھتے ہوئے کھڑے ہونے لگے۔ معلوم ہوا خطیب صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ خود بھی درود شریف کا ورد فرما رہے تھے۔ خطبے کے وقت اذان ہوئی۔ خطیب صاحب نے خطبہ میں عربی کے ساتھ اردو میں بھی کچھ وضاحت کی، قلب پر اس کا بہت اثر ہوا۔ نماز ختم ہوئی، صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ ہم نے آپ کا اسم شریف معلوم کیا تو پتہ چلا کہ آپ حضرت حافظ قاری غلام رسول القادری صاحب ہیں۔ بعد جمعہ ہم دیگر لوگوں کے ساتھ حلقہ کی صورت میں بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب کے تشریف لانے کے بعد خصوصی محفل کا آغاز ہوا۔ آپ نے رشد و ہدایت فرمائی۔ یہ سب کچھ اتنا نورانی اور متاثر کن تھا کہ ہمیں آئندہ جمعہ کا انتظار رہا، اور پھر ہم جمعہ پابندی سے قادری مسجد ہی میں ادا کرنے لگے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی تک آپ سے تعارف کا سلسلہ نہیں ہوا تھا۔ یوں 1950 تک اس مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے رہے۔ اب میں یہاں پر اس بات کو موقوف کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ 1950 تک اس مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے رہے، تو مطلب تو یہی ہو گیا کہ 1950 سے قبل یہ سلسلہ شروع ہوا آپ کا؟ جی، کیونکہ ہمارے سیدی و سندی کے رنچھوڑ لائن میں رہائش تھی جی شروع میں، جی، تو یہاں پڑھتے رہے۔ 1950 میں پھر بابا ولایت علی شاہ قلندر جی علیہ رحمہ کی صحبت میں چلے گئے تھے، تو یہ ذرا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا پھر۔ صحیح۔ جی۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ معلوم ہوا کہ 1950 سے قبل آپ کا آنا جانا، کیونکہ تقسیم ہند کے بعد بالکل کا ذکر کر رہے ہیں قاری صاحب، ایسے ہی۔ یہاں آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب آپ فرما رہے ہیں پھر میں حضرت بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل حاضری کے لیے ملیر منتقل ہو گیا۔ یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پہچان لیا، حال دریافت فرمایا۔ میں نے بابا ولایت علی شاہ کی خدمت میں رہنے کے متعلق عرض کیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ پھر وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہی۔ آپ دعا سے نوازتے اور میرے ذریعے بابا ولایت علی شاہ کی خدمت میں بھی سلام روانہ کرتے۔ ایک دن حضرت نے مجھے ایک لفافہ دیا
اور فرمایا جب ولایت علی شاہ تخلیہ میں ہوں تو انہیں پیش کیا جائے۔ چنانچہ میں نے وہ لفافہ بابا صاحب کے سامنے کھولا، ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حالت جذب میں رہا کرتے تھے، مجذوب تھے۔ ان کے سامنے کھولا تو اس میں حضرت مولانا غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ نے بابا ولایت علی شاہ کی شان میں مدحیہ اشعار لکھے تھے۔ جی اب یہاں میں سلسلہ موقوف کر کے وہ شعر سناتا ہوں، کیونکہ وہ شعر اس میں نہیں ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ ولایت علی شاہ مرد قلندر، جی ولایت علی شاہ مرد قلندر، وہ رہتے ہیں یوں محویت ہی کے اندر۔ یہ شعر ہے۔ اور بھی ایک شعر ہوگا، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ شعر لکھا ہوا جی ہوگا۔ یہ اشعار لکھے بھی رہا، اور یہ ہر جمعے کو قبلہ بابا ولایت علی شاہ قلندر علیہ رحمہ کے جی آستان عالیہ پر حاضری ہوتی تھی، ہمارے سیدی و سندی تشریف لے جاتے تھے، تو یہی سلام ہر جمعے کو بابا صاحب کے مزار مبارک پر حاضری کے وقت پڑھا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ولایت علی شاہ مرد قلندر، قدر بفضل خدا بخت کے ہیں سکندر، سکندر ولایت تو ہے نام سے ان کے ظاہر، ظاہر۔ ولایت علی شاہ مرد قلندر۔ جی ہاں۔ اور ایک مصرع یہ بھی جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ کہیں تھا کہ وہ رہتے ہیں، رہا کرتے ہیں رہا محویت ہی کرتے کے ہیں اندر۔ محویت ہی کے اندر، ہاں رہا کرتے ہیں وہ محویت ہی کے اندر۔ اچھا، جی اب تو یہ اشعار چونکہ اس تاثرات میں نہیں تھے تو میں نے یہ جی جی اضافی طور پر ناظرین کے سامنے پیش کیے۔ اب وہ لکھتے ہیں حضرت الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کچھ عرصے بعد بابا ولایت شاہ کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کہ چونکہ دور میں بابا ولایت علی شاہ گزرے ہیں، ہم عصر ہیں، ہم عصر حضور، تو ایک مرتبہ نماز عید بابا ولایت شاہ نے یہاں ادا کی۔ ماشاء اللہ۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف تذکرہ خاندان علمیہ قادریہ، جس میں میرے خاندان کے بزرگان دین کا ذکر ہے، جی اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت بابا ولایت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عید کی نماز یہاں پر ادا فرمائی۔ تو یہ بھی میں اضافی طور پر بیان کر رہا ہوں۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ ولایت علی شاہ کا وصال ہو گیا، فرمارے ان کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا کہ میں روزانہ بعد نماز عصر قادری مسجد پہنچتا، جی روزانہ۔ روزانہ۔ یہ بھی قابل توجہ بات ہے، ملہیر سے روزانہ یہاں آنا، اس وقت سواری کی بھی یہ سہولیات نہیں تھیں جو آج اور موجود ہیں۔ فاصلہ تو ظاہر ہے وہی تھا جو آج بھی ہے۔ جی ہاں تو آپ اندازہ لگا لیجئے، محبت کا یہ ایک ثبوت ہے، عقیدت کا یہ ایک ثبوت ہے بے شک۔ کہ قاری ممتاز رحمانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ بعد نماز عصر۔ اچھا، بعد نماز عصر کی جو یہ بات ہے وہ اس لیے ہے کہ میرے جد امجد کا ایک معمول یہ رہا ہے، نماز عصر مسجد کے قادری مسجد کے درمیانی حصے میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور حاضرین محفل اس وقت آ جایا کرتے تھے جتنے بھی ہوں، تو حضرت اس میں کچھ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت حافظ قرآن تھے، ابتدا آپ سورہ نبا کی تلاوت سے کرتے تھے، عما یتساءلون کی سورہ، وہ پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں کی خیریت دریافت کرتے تھے، اور پھر قرآن و حدیث سے کچھ نہ کچھ بات ہوتی تھی جو نماز مغرب تک سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اب اضافی بات میں یہاں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اس محفل میں جو میں نے سنا، حضرت قاری ممتاز رحمانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب عرس تشریف لایا کرتے تھے، وہ تو خود یہ لکھ رہے ہیں، تو کبھی کبھی مغرب کی نماز کے وقت میرے جد امجد حضرت قاری صاحب سے یہ فرماتے تھے کہ قاری صاحب آپ اذان دے دیجئے، کیونکہ آپ کی اذان خوش الحانی کے ساتھ ہے۔ تو قاری صاحب نے یہاں پر مغرب کی اذان بھی دی قادری مسجد میں، کہ میرا یہ معمول ہو گیا کہ میں روزانہ بعد نماز عصر قادری مسجد پہنچتا، اور مجھے حضرت کی محفل میں حاضری نصیب ہو جاتی، اور آپ کے درس و رشد و ہدایت سے استفادہ کی سعادت حاصل ہو جاتی۔ اور یہ انہی کا فیضان ہے، لکھ رہے ہیں جی کہ انہی کا فیضان ہے کہ ہمارے الممتاز حلقہ رحمانی میں بھی بلا ناغا آپ کا عطا کردہ
ذکر نورانی جی حسبی ربی جل اللہ باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں کہ ذکر نورانی جس کا ذکر قاری ممتاز رحمانی صاحب کر رہے ہیں یہ بڑا مقبول ذکر ہے۔ جی اکثر محافل نعت میں جو نعت خواں ثنا خان مشہور و معروف ہیں جی وہ حسبی ربی کا ذکر ضرور پڑھا کرتے تھے، جی اب بھی پڑھتے ہوں گے۔ بڑا طویل ذکر ہے وہ، جی جی اشعار بڑے طویل ہیں ان کے، اور وہ میرے جد امجد کا لکھا ہوا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس کا آخری شعر ہے عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے الممتاز حلقہ رحمانی میں ہر محفل کا یہ لازمی حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر اور لازمی ہمارے ہے۔ یہاں بھی جی جی ہر محفل کی ابتدا جی جی ذکر نورانی شریف کے اشعار سے ہوتی، چاہے 2 اشعار ہی پڑھیں، لیکن جمعہ ہو تب بھی یہ ذکر نورانی شریف کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور کوئی بڑی محفل ہو یا چھوٹی محفل ہو تب بھی پڑھے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ذکر اللہ کی محفل ہوتی ہے ہر جمعرات جی اور ہر شب 11ویں میں، اس میں بھی یہ ذکر اللہ حسبی ربی جل اللہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر نورانی حسبی ربی جل اللہ باقاعدگی سے ہوتا ہے، اور آپ کا سالانہ عرس بھی بالاہتمام منایا جاتا ہے۔ ماشاء آپ کے واقعات و انعامات کا تذکرہ تو طویل ہے، مگر تبرکن تحدیث نعمت کے طور پر یہ تحریر کر رہا ہوں۔ تو یہ میں نے جو جی تحریر آپ کو پڑھ کر سنائی ناظرین، جی یہ اس لیے پڑھ کر سنائی کہ یہ تو خود قاری صاحب کے اپنے الفاظ ہیں جن سے تقویت ملتی ہے کہ قاری صاحب کا تعلق اس فقیر گناہگار کے خانوادے سے، خانوادہ قادریہ علمیہ سے کتنا گہرا رہا ہے، کیسا ربط رہا ہے۔ قاری صاحب کے پیر و مرشد حضرت صوفی پیر محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا کتنا تعلق رہا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ جی قاری ممتاز صاحب کا کیا تعلق رہا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ پھر ابھی اعجاز وارث صاحب رحمانی دامت برکاتہ العالیہ نے خود یہ فرمایا کہ قاری صاحب کے بھائی جی صوفی ابرار احمد رحمانی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق تو یہ رہا کہ قاری صاحب نے ان کو خود بیعت کروایا میرے جد امجد سے، اور مجھ سے خود صوفی ابرار رحمانی صاحب نے ملاقات جب بھی رہی ہے اکثر ہوا کرتی تھی، وہ تشریف لایا کرتے تھے یا کبھی میں وہاں جایا کرتا تھا، تو فرمایا کہ حضرت نے مجھ کو ہار دیا تھا، میرے گلے میں ڈالا تھا، تو فرمایا میرے پاس اس کی پتیاں اب تک میں نے رکھی ہوئی سنبھال کر، اور بڑی عقیدت محبت سے تشریف لایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ سب ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمانیہ سلسلہ جو ہے یہ اس شہر کراچی میں تعلیمات کا ایک منبع ہے، ماشاء اللہ۔ مرکز ہے، جہاں سلسلہ چشتیہ کی تعلیمات جو ہے الحمدللہ وہ جاری ہیں، اور دیگر سلاسل کا فیضان بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اکثر و بیشتر حلقہ رحمانی کے افراد، اہل حلقہ، مریدین، معتقدین جب کبھی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں زیارات وغیرہ پر یا عمرے کی سعادت کے لیے، تو صوفی ابرار رحمانی صاحب کا بھی معمول تھا جی جی کہ وہ سب کے ساتھ یہاں پر تشریف حاضری کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، فاتحہ کے لیے، اور کافی قافلہ ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی صوفی ابرار رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد ان کے جو اہل حلقہ ہیں ماشاءاللہ برابر ان کا معمول ادا کر رہے ہیں۔ اس قادری مسجد میں صوفی ابرار رحمانی صاحب نے جب مسجد اندر نئی تعمیر ہوئی، میرے وقت میں چھوٹی مسجد تھی پہلے، جب بڑی تعمیر کی تو صوفی ابرار رحمانی صاحب نے اندر کی مسجد میں دریاں بچھوائیں، جی جی وہ دریاں اب تک بچھی ہوئی ہیں، وہ انہی کی عطا کردہ ہیں۔ ماشاء اللہ۔ پھر اپنے شیخ طریقت میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ماربل کا کام کروایا، یہ بھی صوفی ابرار رحمانی صاحب نے کروایا۔ ماشاء اللہ۔ ان کی خواہش تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی خواہش پوری فرمائیں، تو انہوں نے کام کروایا۔ تو اس طریقے کی یہ خدمات ہیں جو اس خانقاہ شریف سے بھی ان کی وابستہ ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صاحب عرس حضرت الحاج الحافظ القاری حضرت ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض و برکات اللہ تعالیٰ ہمیشہ جاری رکھے، اور ان کے تمام اہل حلقہ کو، مردین، متوسلین، محبین، معتقدین کو اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے ہمارے سیدی مرشدی آقائی و مولائی استاذی و سندی محبوب العارفین حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ سے اپنے تعلق کے حوالے سے اور اپنے خانوادہ علمیہ قادریہ کے تعلق کے حوالے سے خصوصاً آپ کے جد امجد حضرت الحاج الحافظ القاری الشاہ محمد غلام رسول قادری قلندر رحمۃ اللہ علیہ رحمہ کے تعلق کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ارشاد فرمائی اور بہت ساری پرانی باتوں کو اور یادوں کو تازہ کیا۔ حضرت کا چونکہ تعلق نثر سے بھی ہے اور نظم سے بھی ہے، اور آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں نثر و نظم کی، اور محراب و منبر جو یہ رسالہ نکلا کرتا تھا یہ بھی حضرت کی ہی علمی کاوشوں کا نتیجہ کہ جس سے ایک اقتباس ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ کا آپ نے پڑھ کر سنایا، جو حضرت القاری شاہ محمد غلام رسول قادری قلندر علیہ رحمہ سے ہمارے سیدی و مرشدی علیہ رحمہ کے روحانی اور قلبی تعلق کو واضح کرتا ہے۔ میں اپنی جانب سے اور رحمانی ٹرسٹ کے تمام اراکین کی جانب سے، اپنی تمام میڈیا ٹیم کی جانب سے اور تمامی حلقہ رحمانی کی جانب سے حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اتنی خوبصورت گفتگو صاحب عرس علیہ رحمہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی۔ اور آخر میں دعائے خیر کے لیے مختصر طور پر دعائے خیر کے لیے درخواست گزار ہوں ایک بار پھر حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ سے کہ وہ دعائے خیر کے کلمات پر اس نشست کا اختتام فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم ثبتنا علی الایمان آمین ونور قلوبنا بنور العرفان۔ آمین یا اللہ یا رحیم یا رحمان، جو گفتگو آج صاحب عرس حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہوئی ہے، اے اللہ اس کو قبول فرمانا۔ آمین آمین یا اللہ صاحب عرس کے درجات بلند فرما، آمین ان کو جنت الفردوس میں عرف و اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر رحمتوں کا نزول فرما۔ آمین ان کے عرس مبارک میں تمام عقیدت مندوں کو حاضری کی توفیق عطا کر۔ آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔